السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میری اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا اور مسکراتا رکھے۔ پیارے بچوں، اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 8 سال کے بعد کہاں گئے اور ان کو نبوت کس طرح ملے۔ پیارے بچوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں پالتے تھے۔ اب اپنی بیوی، بچوں اور اپنے ریوڑ کو لے کر نکل پڑے۔ اب وہ کوہ طور کے قریب پہنچ گئے تو وہاں انہیں اونچی پہاڑ پر ایک روشنی دکھائی دی۔ انہوں نے کہا، میں جا کر دیکھتا ہوں، آگ ہے، میں تھوڑی آگ لے کر آتا ہوں۔ پیارے بچوں، جب وہ کوہ طور پر پہنچے تو غیب سے آواز آئی، اے موسیٰ، میں اللہ ہوں، میں تیرا رب ہوں، جوتی اتار دو، ہم نے تمہیں اپنا رسول چنا ہے۔ پیارے بچوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے اور دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً جوتی اتار دی۔ پیارے بچوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ مصر جاؤ اور فرعون کو نرمی سے سمجھاؤ کہ ہمارا حکم مانے اور سرکشی نہ کرے۔ پیارے بچوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی ساتھ لے جاؤں۔ پیارے بچوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانی کے طور پر کئی معجزے بھی عطا کیے تھے۔ پیارے بچوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے اور اس کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم اسی اللہ کے رسول ہیں، وہ سب کا رب ہے۔ یاد رکھو، قیامت آئے گی، ہر کام کا بدلہ دیا جائے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ اور ظلم نہ کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ پیارے بچوں، فرعون نے بولا، میں بڑا بادشاہ ہوں۔ وہ غصے میں آ کر بولا، میں ہی سب کو پالتا ہوں۔ اس نے درباریوں کو کہا، میں تمہارا رب ہوں۔ پیارے بچوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کہا، تم اللہ کی نشانیاں میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ انہوں نے اپنی لاٹھی نیچے پھینکی تو خوفناک اژدہے میں بدل گئی۔ پیارے بچوں، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اپنا گریبان میں نکالا تو دیکھتا چمکتا ہوا نظر آیا۔ پیارے بچوں، فرعون نے جب یہ معجزے دیکھے تو بولا، تم تو جادوگر بن گئے ہو، میں تمہارا اپنے بڑے بڑے جادوگروں کے ساتھ مقابلہ کرواؤں گا۔ پیارے بچوں، فرعون کے حکم پر مقابلے کے لیے بڑے بڑے جادوگروں کو بلا لیا گیا۔ پیارے بچوں، اب مقابلہ شروع ہوا تو جادوگروں نے رسیوں سے جادو کے سانپ بنا کر دکھا دیے۔ پھر کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ ایک اژدہا بن گئی جو جادوگروں کے جادو کو کھا گئی۔ پیارے بچوں، جادوگر سمجھ گئے یہ جادو نہیں ہے بلکہ واقعی اللہ کا معجزہ ہے۔ وہ پکار اٹھے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس پر فرعون نے غصے میں آ کر کہا، ان جادوگروں کو میں جان سے مار دوں گا۔ پیارے بچوں، فرعون نے اپنی قوم بنی اسرائیل پر بہت ظلم کیا ہوا تھا۔ پیارے بچوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے کر مصر سے ہجرت کر جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے چل پڑے۔ اب کیا ہوا کہ فرعون بھی پر حملہ کرنے کے لیے پیچھے سے نکل پڑا۔ پیارے بچوں، بنی اسرائیل سمندر کے مغربی کنارے پر پہنچے تو پیچھے فرعون کی فوج نظر آ رہی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، فکر نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پیارے بچوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنا عصا پانی میں ڈالو۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پانی پہ مارا تو سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا اور درمیان میں راستہ بن گیا۔ پیارے بچوں، بنی اسرائیل قوم اسی راستے سے گزرتی چلی گئی۔ جو ہی یہ لوگ پار پہنچے تو فرعون کی فوج بھی مغربی کنارے پر آ گئی۔ پیارے بچوں، فرعون نے فوج کو حکم دیا کہ اسی راستے پر آگے بڑھو اور ان لوگوں کو پکڑ لو۔ فرعون اور اس کے سپاہی جب سمندر کے عین درمیان پہنچے تو اللہ کے حکم سے سمندر بنا ہوا راستہ ختم ہو گیا۔ پیارے بچوں، فرعون اور اس کی فوج سمندر میں ڈوب گئی۔ اب کچھ سال پہلے سمندر سے 1000 سال پرانی لاش ملی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ اسی فرعون کی لاش ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے فرعون کو لوگوں کے لیے عبرت کی نشانی بنایا ہے۔ اب یہ لاش مصر کے شہر قاہرہ کے عجائب گھر میں نمائش کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ پیارے بچوں، اب دیکھیں، فرعون جب ڈوب رہا تھا تو پھر فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ، میں تیرے رب پر ایمان لاتا ہوں، کیونکہ پیارے بچوں، جب نزا کا ٹائم آ جائے، موت کا ٹائم قریب آ جائے تو توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہمیں موت قریب آ جائے تو اس سے پہلے
ہمیں توبہ کر لینی چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینی چاہیے، اس سے پہلے کہ موت کا ٹائم نزدیک آ جائے، ہمارے لیے معافی کا راستہ بند ہو جائے۔ پیارے بچوں، اب ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔